اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسالت ماول اسلام کی ذات والا صفات پر تاریخ ہے، کل 10 تھا۔ تاریخ اسلام کو اگر دیکھا جائے، کھنگالا جائے، تو اس میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کے اسلام پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ ان میں ایک ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کل ان کا یوم وصال تھا، سیدہ خدیجہ ام المومنین کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا سعادت مند بیٹا ہو اور پھر ماں کا ذکر کیے بغیر گزر جائے۔ میں 2-4 حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلا جاؤں گا۔ رسالت ماں علیہ السلام کو حضرت خدیجہ سے بے پناہ محبت تھی، اگرچہ عمر کا تفاوت تو موجود تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی ایثار، ان کی قربانیاں ایسی تھیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تجارت کے لیے جب پہلی بار آپ سے گزارش کی تو وہ حدیث کے اندر وہ ایک چھوٹا سا جملہ آتا ہے جو آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہہ کے کہ وَلَا تَعْصِ لَهُ أَمْرًا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دفعہ اپنے کاروان تجارت کی قیادت جو ہے وہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سونپ دی ہے، اور پہلا حکم تمہارے لیے یہ ہے کہ جہاں مال لے جائیں، جہاں وہ سودا کریں، وَلَا تَعْصِ لَهُ أَمْرًا، ان کے کسی امر کی مخالفت نہیں کرنی، ایک بات۔ اور دوسرا فرمایا کہ وَلَا تُخَالِفُ لَهُ الرَّأْيَ، اور اگر کہیں وہ اپنی رائے دیں تو اس کے اگینسٹ اپنی رائے نہیں دینی۔ حالانکہ وہ بڑا تجربہ کار تھا، ہمیشہ قافلے کے ساتھ جاتا تھا۔ باہمی اعتماد کا یہ عالم تھا کہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ تشریف لائے اور آپ پر خوف طاری تھا، فرمایا زملونی زملونی خشیت علی نفسی، مجھے چادر اڑا دیجیے، مجھے اپنے آپ سے خوف آ رہا ہے۔ اس وقت آپ نے تاریخی جملے کہے۔ ایک بیوی کا شوہر کے حوالے سے ان جذبات کا اظہار کرنا، یہ اپنی سطح پر ایک بے مثل واقعہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ، خدا کی قسم میرا رب کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ پہلی بات، اس کی پھر وجہ بھی بتاتی ہیں انک لا تصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، تحمل الکلہ، اور کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جو نہیں کما سکتے، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ ان کو کما کے دیتے ہیں، اور وتقوی الضعیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ آپ نے
تو وہ کلمات کہے اور خراج تحسین پیش کیا اور فرمایا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عصر حاضر کی جو خواتین ہیں ان کے لیے مشعل راہ ہے یہ جملے چند جو ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 یا 5 خواتین جو ہیں یہ سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک مریم بنت عمران عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، خدیجہ بنت خویلد ہماری ماں، فاطمہ بنت محمد صاحبزادی مصطفیٰ، اور آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی جن کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ آپ کے وصال کے اچھا یہ ایک فطری سا تقاضا ہے، جن سے بہت محبت ہو جب وہ جدا ہو جاتے ہیں تو ان کی یادیں ہمیشہ اعصاب پر سوار رہتی ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام اپنی زوجہ کے وصال کے بعد آپ کی یادداشتوں پہ ہمیشہ ان کا وہ اثر رہتا تھا۔ گھر میں یہ حدیث ہے جی امام بخاری اور مسلم کی، اور راویہ عائشہ صدیقہ خود ہیں، فرماتی ہیں کہ ہم ایسے باہر چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور دروازے پر دستک ہوئی، اور جب اجازت چاہی تو آپ ایک دم پریشان ہو کے کھڑے ہو گئے، فرمائیے تو خدیجہ آ گئی ہیں۔ آوازوں میں مماثلت اور ریزیمبلنس ایک فطری سامر ہے، بھائیوں کی آواز میں، باپ بیٹے کی آواز میں، چال میں ریزیمبلنس ہوتی ہے، مشابہت ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں جب اندر تشریف لائیں تو فرماتے ہیں اللہم حالہ، یا اللہ یہ تو حالہ ہے، ان کی بہن تھی خدیجہ کی، اور آپ کو لگا جیسے خدیجہ کو تشریف لے آئی ہیں۔ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ ہر وقت جب گھر میں کھانا پکے تو فرماتے ہیں کہ یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے آؤ، یا ان کے گھر بھجوا دو، کچھ بھی بنتا تو وہاں بھجواتی تھی۔ اور میں نے کہہ دیا ما تذکر من عجوز من عجائز قریش، قریش کی بوڑھی عورتوں میں سے اس بوڑھی کا ذکر آپ بہت زیادہ کرتے ہیں، اور حلقت فی الدہر جنہیں دنیا سے گئے کئی مہینے گزر، کئی سال گزر گئے، زمانے گزر گئے، اور آپ جب دیکھیں ان کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اور اس وقت آپ نے فرمایا، اور یہ جب آپ نے بات کہی قد ابدالک اللہ خیرا منہا، اللہ تعالیٰ نے اس بیوی کے بدلے آپ کو میری صورت میں سب سے بہترین بیوی دے دی ہے، اب یادیں کیسی ہیں؟ اب آپ کو ہر وقت ان کا یاد کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا قال کیف قلت، عائشہ یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی ہے؟ اور فرماتی ہیں کہ آپ کا چہرہ جو تھا غضبناک تھا۔ آپ فرماتی ہیں انہوں نے مجھے فرمایا واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، خدا کی قسم مجھے رب نے خدیجہ کا نعم البدل کوئی نہیں دیا۔ یہ ایکنالجمنٹ جو ہے اس کو آپ دیکھیں نا، یہ حدیث بڑی لمبی آتی ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ ایکنالجمنٹ کہ اللہ نے مجھے ہر نعمت دی ہے اور خدیجہ کا نعم البدل مجھے میسر نہیں آیا۔ اور میں وہ دیکھتا ہوں جب تاریخ کو پڑھتا ہوں یا حدیث پڑھاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ شادی کے بعد میں رات بھی اپنے درس قرآن میں بات کر رہا تھا، آپ نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا اور اس کے بعد ان کو اکٹھا کیا اپنے گھر میں۔ بڑی مالدار عورت تھی، ملکۃ العرب کے نام سے جانی جاتی تھی، اور اتنے ان کے قافلے میں اتنے تجارت کے اونٹ ہوتے تھے جتنے پورے عرب کے لوگوں کے ہوتے تھے، ان کے اکیلی کے اتنے اونٹ ہوتے تھے، انتہائی مالدار تھی۔ آپ نے سارے اپنے سونے کو اور جتنا تھا مال و متاع اکٹھا کیا اور سرداران قریش کے سامنے اعلان کیا کہ میں آج اس سے دستبردار ہوتی ہوں اور اپنے زوج کو پیش کرتی ہوں، وہ چاہے خرچ کرے۔ آپ دیکھیں اس کو اس تناظر میں دیکھیں، میں بھی میں تو اب ظاہر دادا نانا بنا بیٹھا ہوں، آپ لوگ شادی شدہ ہیں، سب سے مشکل کام عورت سے زیور کو لینا ہے، اب لے نہیں سکتے۔ آپ بیٹا آپ کوشش کریں، بیگم سے کہیں کہ بیگم یہ مجھے 10 تولے سونا دے دو، میں نے ذرا انویسٹمنٹ کرنی ہے، پھر آپ کو بنا کے دے دوں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ لاکھ حلف اٹھائیں تو شاید کہیں وہ کسی ضمانت پہ مان جائیں۔ عورت کو سونے سے بڑی محبت ہے، زیورات سے بڑی محبت ہے، ایک فطری تقاضا ہے، ایک طبعی تقاضا، اور نہیں دیں گی
لیکن آپ اپنی ماں کو دیکھیے نا، ان کو. اور رسالت ماں نے فرمایا کہ جس دن میری زوجہ کا انتقال ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ جتنا کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک سیاہ نشان ہوتا ہے، فرماتے اتنا سونا بھی نہیں تھا، اتنا سونا بھی نہیں تھا، سارا کا سارا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. یہ اور جس چادر میں وحی نازل ہوئی تھی آپ پر، پہلی وحی، وہ آپ نے سنبھال کے رکھی تھی. اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ فاطمہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ وہ چادر جس میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس چادر میں مجھے کفن دینا. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور میں تو بس اب اس کو یہی، امام نسائی کی حدیث ہے اور جبریل بھی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں ان اللہ یقری السلام، یا اللہ نے سلام بھیجا ہے خدیجہ الکبریٰ کو. فرمایا ابھی باہر تشریف لا رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں پیالہ تھا، کچھ کھانے کی چیز لائی، تو فرمایا اللہ نے سلام بھیجا ہے. اور آپ نے فرمایا خدیجہ اللہ تعالیٰ کا آپ کی طرف سلام آیا ہے. فرماتی ان اللہ والسلام، اللہ تعالیٰ تو از خود سلام ہے. سلام، اللہ تو از خود کیا ہے؟ سلام ہے، سلامتی دینے والا ہے. فرماتی والا جبریل السلام، یا رسول اللہ جبریل پر بھی سلام ہو، و علیک السلام، اور میں آپ کو بھی سلام عرض کرتی ہوں، جبریل کو بھی سلام عرض کرتی ہوں، آپ کو بھی کرتی ہوں. 10 نبوی میں آپ کا وصال ہوتا ہے اور دفنت بالحجون، مکہ میں آپ کو دفن کیا گیا. وَنَزَلَ النَّبِيُّ فِي حُفْرَتِهِ، نبی کریم علیہ السلام خود آپ کی قبر میں نیچے اترے، خود اترے، خود آپ لیٹے. دیکھنے کے بعد پھر آپ نے اپنی زوجہ کو قبر میں اتارا. وَلَمْ تَكُنْ شُرِعَتُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ، اس وقت تک میت پر نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا. اس وقت تک میت پر نماز جنازہ کا یہ بعد میں حکم آیا، لیکن آپ نے اپنے ہاتھوں سے ہمیشہ یاد کرتے تھے. اور هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. خدیجہ کے مجھ پر بہت زیادہ احسانات ہیں. لم یتزوج النبی علی خدیجہ حتی ماتت، جب تک وہ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی. میں اور آپ اپنی ماں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری ماں کے درجات کو اور بلند فرما دے، اور ان کی محبتوں کی خیرات اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما دے. اور یہ ذکر جو میں نے کیا، اللہ تبارک و تعالی اس ذکر کو میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. اچھے بیٹے ہمیشہ ماؤں کو یاد کرتے رہتے ہیں. میں پورے جمعے کو بطور اس کو موضوع تو نہیں کر سکا، مجھے زکوٰۃ کی طرف چلنا تھا، احکامات کی طرف اور مسائل کی طرف. لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم اسی مختصر ذکر کو میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. قد افلح المومنون، اللہ فرماتے ہیں مومن فلاح پا گئے. ساتھ ہی فرما دیا وہ مومن ہے کون؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ فرماتے ہیں کہ اصل مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ہر بندہ اپنے اوپر اس کا اطلاق نہ کرے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور مجھے قرض بھی دیا کرو. اچھا جی آ گئی نماز، زکوٰۃ اور قرض. اب قرض سے کیا مراد لیا جائے گا؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ تم میرے پاس بھیجو گے تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ، اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے. قرآن کریم تفصیل سے اجمال پر جاتا ہے، جزیات پر بات نہیں کرتا قرآن کریم. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں 30 مرتبہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا. 30 مرتبہ تکرار کے ساتھ مختلف مقامات 30 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم دیا. اور اپنے نبی کو فرمایا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103 میں، خذ من اموالہم صدقہ، اے محبوب ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے لیا کریں، زکوٰۃ نکال لیا کریں. تو طاہرہم، اور ان کو پاک کر دیا کریں، مالوں سے زکوٰۃ لے کے ان کو پاک کر دیا کریں. وتزکیہم، ان کا تزکیہ بھی کر دیا کریں. وصلی علیہم، اور پھر ان کے لیے دعا بھی کیا کریں.
اچھا اس پر آپ نے غور کرنا ہے، جب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کے بعد آپ نے دعا بھی کرنی ہے. دعا بھی میں بتا دوں گا کہ اینڈ پہ آپ نے کیا کہنا ہے. صرف دے لینا کافی نہیں ہوتا کہ دے دی بس ہو گئی، نہیں، دعا بھی کریں. اللہ فرماتے ہیں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ، جو کہ آپ کی دعائیں دلوں کو سکون دیتی ہیں. آپ دعا فرما دیں گے ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرما دے گا. اچھا زکوٰۃ صرف ہم پر فرض ہے، یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھی؟ ہم پر فرض ہوئی، مسلمانوں پر پہلے فرض نہیں تھی؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَأَوْحَيْنَا عَلَيْهِمْ فعل الخیرات، میں نے ان پیغمبروں کو اچھے کاموں کا حکم دیا. وَإِقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، انہیں میں نے کہا کہ نماز بھی قائم کریں اور کیا دیں. اب یہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ زکوٰۃ پہلی امتوں پر بھی کیا تھی؟ فرض تھی. اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اسماعیل علیہ السلام کی یہ خوبی تھی کہ وہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے. سورہ مدثر کی آیت نمبر 43، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ مجرمین سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، یہ جہنم میں کیوں آئے ہو، ایسا کیا کام کرتے تھے. قالوا لم نک من المصلین، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے، ولم نک نطعم المسکین، مسکین، اور دوسرا مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. کھانا کھلا دیا کریں، اس میں جو گھر میں ہو آگے رکھ دیا کرے، تردد میں نہ پڑا کرے، کبھی بھی تردد میں نہ جایا کرے. میں سورۃ قلم کا واقعہ چھوڑ کے آگے چلتا ہوں. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحُدُّ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. ایک تو کھانا کھلانا ہے، ایک کھانا کھلانے کی ترغیب دلانی ہے. کھانا کھلانے کی، آپ پارٹیز میں جاتے ہیں، فنکشنز پہ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے ڈرائیور ہوتے ہیں. میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا کہ جنہیں فکر لاحق ہوتی ہے ڈرائیورز کی. اگر کہہ بھی دیا جائے کہ جی آپ کا ڈرائیور یا کوئی ملازم تو ساتھ نہیں ہے، وہ کہتے نہیں کوئی غلطی رہنے دو، وہ کچھ نہیں تو آ جاؤ. ہم اس کو آنر اور ڈگنیٹی سمجھتے ہیں اپنی. اٹ از ناٹ آنر، یہ آنر نہیں ہے. خود کہیں کہ یار میں کھا لوں گا، میرے ساتھ میرا ڈرائیور ہے. نہیں، اگر اخلاقی جرت نہیں ہے آپ کے اندر تو پھر کم از کم اس کو راستے میں سے کھانا کھلا کے لائیں، یا اس کو پیسے دیں جیسے کہ کھانا کھا لو، خود پھر اپنا کریں. میں جب جاتا ہوں نکاح پڑھانے دیکھتا ہوں بڑی بڑی گاڑیوں میں ڈرائیور بیٹھے ہوتے ہیں ٹیک لگا کے، اسٹیئرنگ پر ایسے کونی رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. 2 گھنٹے آپ قیام کریں، 3 گھنٹے قیام کریں، وہ تو شکوہ بھی نہیں کرتے آپ سے، لیکن اللہ سے ڈر جائیں. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اللہ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں اس بندے کو، یتیم مانگنے آتا ہے اس کو دھکے دیتے ہیں، خود کھانا کھلاتے نہیں ہیں، کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے. میڈ ساتھ جاتی ہے گھروں کے اندر، اس کو بچے پکڑوا دیتے ہیں، خود کھاتے رہتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. دل میں خیال آ جائے تو ایک آدھ، میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو میں نے کہا جی وہ میڈ آئی ان کے ساتھ، انہیں کھانا دے دیں. انہوں نے ایک پلیٹ لے کے اس میں 2-3 چیزیں رکھیں، تو میں نے کہا یہ بھی ڈال دیں، یہ بھی ڈال دیں، یہ بھی دے دیں. کہتے نہیں علامہ صاحب نہیں کافی ہوتے واسطے. تو آپ کے لیے اتنا کافی کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے اتنا کافی، آپ کے لیے کافی کیوں نہیں ہے؟ یہ دل سے خوف خدا کا چلا جانا. اللہ فرماتے ہیں کہ کلا بل لا تکرمون، یہ ایک تو تکرمون الیتیم، ایک تو یتیم کا احترام نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور کسی کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہی نہیں دلاتے. ترغیب دلانا کیسے ہوتا ہے؟ ترغیب دلانا ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں کسی کی فوت کی انتقال ہو جاتا ہے تو جھٹ پٹ سے آپ کے بوفے بھی لگ جاتے ہیں اور کھانے بھی پک جاتے ہیں، اور میں بھی جا کے کھا لیتا ہوں. میں نے دعا کرنا ہوتی ہے، میرے ساتھ اور بھی بڑی بڑی گاڑیوں پر لوگ آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، کرسیوں پر بیٹھے رہتے ہیں، پڑھتے بھی کچھ نہیں، اس کے بعد کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سال ثواب ہو گیا.
یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ صالح ثواب ہو گئے۔ میں کہتا ہوں میرے سامنے نہ کہا کرو، یہ کہیں کہ یہ برادری کی روٹی ہم نے کھلائی، یہ صالح ثواب نہیں ہوا۔ یہ صالح ثواب تب ہوتا کہ جب آپ انہیں کھانا کھلانے سے پہلے کسی یتیم خانے یا کسی دینی ادارے کے اندر آپ 2 دیگ بھجوا دیتے، ان سے کہتے کہ میرے والد کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ کی بخشش فرما دے، پھر اس صالح ثواب ہوتا۔ یہ تو سارے کھا پی کے جا رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں۔ ابھی میں 2-4 دن پہلے ایک جگہ موجود تھا، گاڑی نہیں پارک ہو رہی، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں تھی، میں حیران تھا۔ سارے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، سوائے چند ایک لوگ جو پڑھ رہے تھے، باقی سارے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم نے اپنی آخرت اور عاقبت کو دوسروں کے حوالے کیوں کر دیا ہے؟ جو اولاد آج ہمارے کہنے پر نماز نہیں پڑھتی، تو کیا مرنے کے بعد وہ ہمیں قرآن پڑھ کے بخشے گی؟ وہ رشتہ دار جن سے ہماری ساری زندگی بنتی نہیں ہے، ہمیشہ سازشوں میں مصروف رہتے ہیں، تو کیا وہ آ کے قرآن خوانی کریں گے؟ اور وہ لوگ جو ہمیں سال میں ایک بار 8 مرتبہ ملنے آتے ہیں، کیا وہ سب کچھ کریں گے؟ مساجد کو آباد کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، آپ کی آباد کاری کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں۔ اچھا، بظاہر تو آپ لوگ آباد کرنے آئے ہیں، جمعہ ادا کریں گے، آپ نے کہا ہم نے مسجد کو آباد کیا۔ اللہ فرماتے نہیں، ان کے اندر 2 باتیں دیکھنا، ایک تو یہ نماز ابھی نماز ادا کریں گے، پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات اللہ فرماتے ہیں آت الزکات، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر تو نماز اور زکوٰۃ کے پابند ہیں تو انہوں نے مسجد کو آباد کیا، وگرنہ اٹ از جسٹ لائک اے جنرل پریکٹس، یہ آپ کا آنا اور سجدہ رکوع کر کے چلے جانا۔ زکوٰۃ کا خیال رکھے، بنیادی ایلیمنٹ ہے۔ استحقاق رفاقت، مجھے بھی استحقاق، میں بھی سمجھتا ہوں میرا استحقاق ہے کہ اللہ کے رسول سے میری جو ہے روز محشر مجھے رفاقت میسر آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ان کو اپنی رفاقت عطا کریں گے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ 2 کام کرتے ہیں، انہیں رفاقت میسر آ جائے گی۔ حدیث دوبارہ لے رہے امام بخاری کی، پھر سن لیجئے گا۔ رسالت امام علیہ السلام تشریف فرما تھے اور مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آیا، اس نے اونٹ مسجد نبوی کے دروازے پر باندھا اور سیدھا آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھ گیا، اور آپ سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں دور رہتا ہوں دیہات میں، تو میں آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں، دین سیکھنے آیا ہوں، میں دین سیکھنے آیا ہوں، میرے پاس وقت بہت کم ہے، تو جلدی سے مجھے دین سکھائیے، پر مختصر دین سیکھنا ہے، میں نے لمبا چوڑا دین نہیں سیکھنا، میں وہ ٹائم نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو ادھر، اس کو بٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا ابھی ہریرہ سے حدیث کرا دیں گے، اچھا میں سمجھتا ہوں، آپ اگر میرے قریب آ جائیں گے نا تو وہ باہر والوں کو آسانی ہوگی۔ ایسا کریں، قریب آتے جائیے اور قریب آ جائیے، کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھ جائیے، وہ پیچھے والوں کے لیے سہولت ہو جائے گی۔ میں اب آپ کو حدیث سناتا ہوں، جی میں پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، تو پیکڈ تھی، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ علی المرتضیٰ شیر خدا آئے نا باہر سے، دروازے میں کھڑے ہو کے دیکھتے رہے کوئی جگہ بیٹھنے کی مل جائے تو میں بیٹھ جاؤں۔ صدیق اکبر نے، آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھے تھے، 2 زانو ہو کے فرمایا ہاں ہونا یا ابا الحسن، اے ابا الحسن ادھر میرے پاس آ جائیے۔ علی مرزا شیر خدا چکر کاٹ کے نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں صدیق اکبر اور ان کے پہلو میں علی مرزا شیر خدا، وہاں ایک تاریخی بات کہی میرے نبی نے، فرمایا صدیق ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایک عزت والا ہی عزت والے کو عزت دیتا ہے۔ آپ سارے صاحب عزت ہیں، صاحب تکریم ہیں، جو باہر سے مومن بھائی آ رہے ہیں مسلمان، وہ بھی صاحب عزت ہیں، آپ نے ان کو جگہ دینی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا صاحب جو چھوٹا سا مختصر دین سکھا دیجئے، مختصر۔ آپ نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، یہ لفظ مکتوبہ پر غور کریں۔ آپ نے فرمایا کہ فرض نماز تم نے پڑھنی ہے۔ کون سے پڑھنی ہے؟ فرض نماز پڑھنی۔ ایک کام یہ کرنا ہے وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے
تو زکوٰۃ ادا کرنی. کہتا بس بس بس, اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہتا بس میرے لیے اتنا ہی دین کافی ہے, میرے لیے کیا اتنا ہی دین کافی ہے. والذی نفسی بیدہ, مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے, لا ازید علی ھذا, ان 2 کاموں سے زائد میں نے کوئی کام نہیں کرنا, 2 کام ہی کروں گا. جب نماز کا وقت آئے گا تو فرض نماز پڑھوں گا, اللہ مجھے صاحب نصاب کر دے گا تو زکوٰۃ دوں گا. فرمایا اس سے زیادہ میں نے کوئی کام نہیں کرنا. اٹھ کے جا کے اونٹ کی رسی کھولی, سوار اوپر جا رہا تھا. رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا, فرمایا اگر تم نے دنیا پر کوئی جنتی چلتا پھرتا دیکھ رہا تو وہ جا رہا ہے. 2 کام تھے, ایک نماز کا تھا اور ایک زکوٰۃ کا تھا. ہمیں کس حد تک ان کی پیروی کرنی چاہیے؟ اب یہیں سے آپ اندازہ لگا دیجئے. امام بخاری کی حدیث لے رہا ہوں, ہمارے آستانوں پر بیعت ہوتی ہے, ہمارے مشائخ ہمارے پیر صاحبان بیعت لیتے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کس چیز پہ بیعت لیتے ہیں. رسالت امام علیہ السلام جریر بن عبداللہ فرماتے بایعت النبی علی اقام الصلاۃ, آپ بیعت فرماتے تھے پہلی بات کہ نماز قائم کرنی, نماز کو نہیں چھوڑنا. وایتاء الزکاۃ, نمبر 2. 3 باتیں فرماتے تھے, لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں. پہلی نماز کی, دوسری زکوٰۃ کی, تیسرا والنصح لکل مسلم, ہر مسلمان کی بھلائی کرنی ہے, کسی کو نقصان نہیں پہنچانا, کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. یہ آپ کا معمول تھا جی بیعت لینے کا. آپ فرمایا کرتے تھے 3 باتوں کی آپ ہدایت فرماتے تھے. حسنوا مالکم بالزکاۃ, اپنے مالوں کو محفوظ کر لو زکوٰۃ ادا کر کے. وداؤ مرضاکم بالصدقہ, اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. واستعینوا علی حل البلاء بالدعاء, اور جب مشکل آ جائے تو اللہ سے دعا کیا کرو. یہ کام جو ہیں ان کی آپ ہمیشہ تاکید کیا کرتے تھے. ہاں یہ بات بڑی زبردست ہے جی حدیث. آپ نے فرمایا کہ روز قیامت جب میدان حشر ہوگا تو کچھ لوگ دوڑ رہے ہوں گے, فقیر جو ہوں گے, غریب لوگ, ڈیزرونگ لوگ, صفوں کے اندر پینیٹریٹ کریں گے, گھستے چلے جا رہے ہوں گے اور بندوں کو پکڑ پکڑ کے باہر نکال رہے ہوں گے. پوچھے یا رسول اللہ یہ میدان حشر میں یہ کیا کر رہے ہوں گے, کیوں نکالیں گے؟ آپ نے فرمایا الا من اطعمکم من اکلۃ, یہ وہ کہیں گے جس کسی نے کسی کو ایک لقمہ بھی غریب کو کھلایا ہوگا تو ڈھونڈ کے باہر نکال لے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے ایک لقمہ کھلایا تھا, اس کو تو معاف کر دے. واسقاکم, اور من مشربۃ, یا اللہ اس نے مجھے پانی پلایا تھا اس کو تو معاف کر دے, مجھے جنت دے دی اس کو بھی دے دے. وقساکم, یا اللہ اس نے مجھے دنیا میں لباس پہنایا تھا اس کو بھی لباس پہنا دے. اور اللہ فرمائے خذ بیدہ فادخلہ الجنہ, اللہ فرمائیں گے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لو, آج تمہاری شفاعت سفارش میں نے ان کے حق میں قبول کر لی ہے. اور فلا یبقى من فقراء امتی محمد ممن فضل بذلک, اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فقراء جو ہوں گے, غریب اور ڈیزرونگ پرسن جو ہوں گے, وہ صفوں سے کھینچ کھینچ کے بندے کو لا کے رب کی بارگاہ میں التجا کر کے ان کو جنت میں لے جائیں گے. کوشش کیا کریں, کسی کو لباس پہنا دیا کریں, اور کسی کو کھانا کھلا دیا کریں, اور کسی کو مشروب پلا دیا کریں. اور اپنے لیے پھر تھوڑی سی بات کرتا چلوں, لباس وہ پہنانا ہے جو آپ نے خود پہننا ہے, اور کھانا وہ کھلانا ہے جو آپ نے خود کھانا ہے. کیوں آپ نے کسی کو ایک جوڑا صدقہ دیا, خود آپ جے ڈاٹ سے لے کے آ گئے اپنے لیے, زین سے لے برانڈ کے جوڑا لے کے آ گئے ہیں, اور وہ جو صدقہ کرنا تھا وہ آپ نے اچھرے سے جا کے ایک عام سا کسی پٹھان سے خرید لیا ہے, کسی سے لے لیا ہے. میں وجہ بتا دیتا ہوں. قال النبی علیہ السلام ان الصدقۃ تقع بید اللہ, جب تم صدقہ دیتے ہو تو صدقہ سب سے پہلے کس کے ہاتھ میں جاتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. ان تقع فی ید السائل, فرمایا سائل کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے, اللہ کے دست قدرت میں پہلے جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے دیکھیں کہ یہ جو میں دے رہا ہوں نا, یہ میرے مالک کا دست قدرت میرے آگے ہے. اور پھر یہ سوچ لیجئے گا کہ جو میں اپنے رب کو دے رہا ہوں, کیا رب نے بھی مجھے ایسا ہی دی ہے؟ کیا رب نے ایسا دی ہے؟ نہیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں, بجائے 10 بندوں کو ابلائج کرنے کے 2 کو ابلائج کر لیں.
لیکن وہ کچھ دیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ امام حسن بصری، عبداللہ ابن مبارک، امام غزالی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مقام نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام علماء کا ہے اور دین کی تبلیغ کرنے والوں کا ہے کہ پوری زندگی یہ دین کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہتے ہیں، تو لہٰذا ان کو نوازا جائے تو اس کا دوہرا اجر اور ثواب ہے۔ یا فرماتے ہیں اور ہمیشہ لا تبطلوا، اللہ فرماتے ہیں صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے صدقات کو احسان جتلا کے ضائع نہ کیا کرو، احتیاط کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ دینا کیا ہے؟ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم خاموشی سے کسی کو دے دو نا، تصویر اگر ساتھ نہ بناؤ، اپنے گھر کے باہر لائن نہ لگاؤ، تو زیادہ بہتر ہے۔ آیت دوبارہ پڑھ دوں یا سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، خیرات دینی، کیسے دینا ہے جی؟ ان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے کسی کو پتہ نہ چلنے دو۔ کسی کو کیا نہ چلنے دو جی؟ پتہ نہ چلنے دو، بالکل۔ صدقۃ السر، فرمایا جو چھپ کے خاموشی کے ساتھ کسی کو زکوٰۃ صدقہ دینا، فرمایا تطفئ غضب الرب، اللہ کے غضب کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ اب تصویر بنائیں گے؟ نہیں؟ گھر کے باہر لائنیں لگوائیں گے؟ میں نے آپ کو حدیث پڑھ دی، قرآن کریم کی آیت بھی پڑھ دی ہے۔ یہ حدیث لیتا ہوں جی، ایک رسالت ماں علیہ السلام نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ جا کے فلاں فلاں جگہ سے زکوٰۃ اکٹھی کر لو۔ وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے گئے۔ اللہ کا نیک بندہ تھا، صحابی رسول تھے، بہت اونٹوں کے باڑے تھے، تو کہا جی اونٹوں کی کاؤنٹنگ کی اور کہا کہ تمہارے اوپر 1 سال کی اونٹنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اس نے کہا 1 سال کی اونٹنی؟ نہ وہ دودھ دیتی ہے، نہ وہ وزن بوجھ اٹھاتی ہے، نہ سواری قابل ہے۔ وہ سب سے اچھی اونٹنی کو پکڑ کے لے آیا، کہتا یہ زکوٰۃ کے لیے لے جاؤ۔ وہ کہ میں نے تو نہیں لینی، مجھے تو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ 1 سال کی اونٹنی لینی ہے۔ تو نے کہا نہیں لے جاؤ۔ کہتا نہیں، اچھا ایسا کر لو کہ رسالت ماں علیہ السلام حالت سفر میں ہیں، اس جگہ ان کا پڑاؤ ہے، وہاں جا کے ملاقات کر لو، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو وہ اونٹنی تمہاری قبول ہو جائے گی، ورنہ میں 1 سال کی لوں گا۔ اب اس میں آپ نے سوچنا یہ ہے کہ اپنی اونٹنیوں میں سے کون سی اونٹنی دے رہا تھا؟ سب سے اچھی تھی، سب سے اچھی۔ اور لینے والا کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا 1 سال کی اونٹنی لینی ہے، اس سے نہیں۔ راستے میں پہنچے، سفر کیا، رسالت ماں علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ 1 سال کی اونٹنی مانگی ہے، اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے یہ، تو یہ اونٹنی دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو میرے قاصد نے کہا رائٹ تو اتنا بنتا ہے۔ کہتا جی میں لے آیا ہوں، یہ ساتھ ہی پیچھے میں نے کھڑی کی ہے، آپ قبول فرما لیں۔ فرمایا اگر تیرا شوق ہے تو دے دو، ہم قبول کر لیتے ہیں بیت المال کے لیے۔ اس نے سب سے اچھی چیز دے دی، اور رسالت ماں علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں برکت دے اور ساتھ ہی اسے جنت کی ضمانت عطا فرما دی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے جب بھی اللہ کے نام پہ دینا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ چیز دینی ہے کہ جو آپ کو پسند ہو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ 4 پارے کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ تم نیکی کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک تم میری راہ میں وہ چیز نہ دو۔ زنا بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے جی، ساتھ ساتھ بولتے رہے، میرا حلق خشک ہو چکا ہے، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ابن حبان کی اور امام بہقی کی روایت لینا، ابو ذر غفاری جو ہیں اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں رسالت ماں علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، عابد تھا، فعبد اللہ فی صومۃ 60 عاما، 60 سال سے پہاڑ پر بیٹھا راہب تھا، عبادت کرتا رہا۔ اور پھر ایک دن بہت بارش ہوئی، قاسم صاحب بارش بھی بڑی برسی، پہاڑ سرسبز ہو گئے، وادیاں سرسبز ہو گئیں، نیچے اتر آیا، دل کیا کہ چلو آج وادی میں چلتے ہیں۔ اور جب وادی میں آیا تو وہاں اچانک خاتون سے ملاقات ہوئی، وہ بھی کہیں وادی میں آئی۔ اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهَا فَتُكَلِّمُهُ، دونوں نے باہمی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر سلسلہ بڑھتے بڑھتے اللہ کی حدود سے تجاوز کر گئے۔
حتیٰ غشیہا. بعد میں ندامت ہوئی. میں اکثر کہتا ہوں کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی لذت تو ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے. جب بندہ برا عمل کرتا ہے اس کی لذت تو لمحے بھر کی ہوتی ہے، لیکن وہ گناہ باقی رہ جاتا ہے. ساتھ کنواں تھا، اس نے غسل کیا اور غسل کر کے بیٹھا، رو رہا تھا کہ آج میں نے 60 سال تک گناہ کیا نہیں ہے، یہ اب مجھ سے کیسے گناہ ہو گیا. فجاء سائل، حدیث پاک میں آتا ہے ایک سائل آیا اور اس نے مانگا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو. فجاء سائل فاوما الیہ ان یاخذ الرغفین، وہ 2 روٹیاں اس کے پاس تھیں، اس کے کپڑے کے اندر بند تھیں. اس نے اشارہ کیا وہ لے لو. فبعث اللہ الیک ملک الموت، ملک الموت آئے. فقبض روحہ، روح قبض کر لی. اور جب جب اعمال کو تولا گیا. اچھا، کسی دن آپ سے میں نے یہ بھی بات کرنی ہے، میں اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ سمبولیکلی جو چیزیں احادیث کے اندر آتی ہیں ان کا کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا وزنت عبادتہ 60 سنۃ بتلک الزنیہ، ایک پلڑے میں زنا کی برائی اور گناہ تھا، دوسرے پلڑے میں 60 سال کی عبادت تھی. گناہ کا پلڑا ایک زنا کا بھاری رہا. اور فرماتے ہیں ثم وضع رغیفہ اور رغیفتان، تھوڑی دیر بعد کسی فرشتے نے لا کے وہ 2 روٹیاں یا 1 روٹی اس کے نامہ اعمال میں میزان کے پلڑے میں ڈالی. ما حسناتی ہی، اس کی نیکیوں کے ساتھ. فرجت حسناتہ، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. وغفر لہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا. میں نے حدیث پڑھی ہے، کوئی کہانی قصہ نہیں سنایا آپ کو. رسالت امام علیہ صاحب نے ارشاد فرمایا ان الصدقات لتطفئ عن اہل القبور، اہل القبور، یہ صدقہ اور زکوٰۃ تمہاری قبروں کی آگ کو بجھا دیتا ہے. خیال کیا کریں. اور فرمایا انما یستظل المؤمن یوم القیامت فی ظل الصدقات، اور قیامت کو یہ لوگ اپنے صدقوں کے سائے کے تلے ہوں گے، جبکہ زمین جو ہے وہ تپ رہی ہوگی اور اوپر سایہ بھی کوئی نہیں ہوگا سوائے رب کے عرش کے سائے کے. اس کا بھی خیال کریں. اور یہ حدیث لے رہا ہوں ابو داؤد کی، حدیث کا نمبر ہے 1608. رسالت امام علیہ السلام تشریف لائے مسجد کے اندر، تو اصحاب صفہ کے لیے لوگ آتے تھے، کھجوروں کے جو خوشے تھے وہ لٹکا دیتے تھے، رسی بندھی ہوتی تھی لٹکا دیتے تھے. آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ کھجوروں کا ایک سب سٹینڈرڈ وہ گچھا لٹک رہا تھا. وقد علق رجل کنو حشف، کسی شخص نے ردی کھجوریں تھیں بیکار، وہ گچھے 2-4 لا کے لٹکا دیے. فَأَتَانَ بِعَصَائِهِ فِي ذَلِكَ، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ نے زور سے ٹہوکا لگایا، کھجوروں کے خوشے کو ایسے ٹہوکا لگایا وہ جھولنے لگ گئے. اور پوچھا، صحابہ کو دیکھا، فرمایا لو شاء رب ھذا صدقتی تصدق بأطیب، فرمایا صحابہ اگر یہ شخص چاہتا تو جو اس نے غیر معیاری کھجوریں یہاں میرے صحابہ کے لیے، اصحاب صفہ کے لیے دی ہیں، اگر یہ چاہتا تو اس کی جگہ اچھی بھی دے سکتا تھا، اس کی جگہ بہتر بھی دے سکتا تھا. وقال ان رب ھذی الصدقۃ یاکل الحشف یوم القیامت، اللہ تعالیٰ یہ یاد اس کو پیغام دے دینا، جیسا یہ کھجوریں دے کے گئے ہو نا، روز محشر اللہ جنت میں تجھے اسی معیار کا رزق بھی تیرے حوالے کرے گا. جب کسی کو دینا ہو اپنے سٹینڈرڈ کو دیکھا کریں، اپنے معیار کو دیکھا کریں، دوسروں کو نہ دیکھا کریں. یہ نہ دیکھا کریں کہ سامنے والا کون ہے، یہ دیکھیں آپ کون ہے، آپ کو رب نے کتنا دیا ہے اور آپ کا اپنا سٹیٹس کیا ہے، آپ کا اپنا سٹینڈرڈ کیا ہے. دوسروں کو نہ دیکھیں کہ اس کو تو اتنا دیں گے تو راضی ہو جائے گا. حدیث قدسی ہے جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، افرغ من کنزی کا اندی، اپنے خزانوں کو میرے پاس جمع کروا دو، اپنے خزانوں کو میرے پاس جمع کروا دیجئے. ولا حرکا ولا غرقا ولا سرقا، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ نہ تیرا خزانہ جو ہے جلے گا، نہ غرق ہوگا، نہ چوری ہوگا، تینوں کی ضمانت میں رب دیتا ہوں. اوفی کہو احوج ما تکون الیہ، اور تیری یہ امانت تجھے اس وقت لوٹاؤں گا جب تجھے سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی، میدان حشر کے اندر، جب میزان پر تیرا نامہ اعمال تولا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ اپنا مال میرے پاس جمع کروا دو، میں رب ضمانت دیتا ہوں کہ یہ
مال نہ چوری ہوگا، نہ جلے گا، نہ غرق ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ بس باتوں میں بات یاد آ گئی، خواجہ معین الدین چشتی جی میری یہ امانت کی بات سے بات آئی، آپ کے پاس تشریف فرما تھے تو ایک مرید آ کے بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا کہ مجھے خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا تم ایسے کرو، کلمہ پڑھو اور اللہ کے پاس امانت رکھوا دو، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھو، اللہ کے پاس امانت رکھوا دو، ساتھ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو، یا اللہ یہ میرا کلمہ بطور امانت اپنے پاس رکھ لینا، اور جب مجھے موت کا پیغام بھیجے، فرشتہ اجل کو بھیجے تو میری امانت بھی لوٹا دینا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے تیری امانت لوٹا دے گا اور تجھے بوقت موت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، کوشش کیا کریں۔ اور رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صدقہ دیتا ہے نا، صدقہ، وہ شیطان کے 70 جبڑوں میں سے میں حدیث کا متن چھوڑ رہا ہوں، شیطان کے 70 جبڑوں میں سے کھینچ کے دیتا ہے۔ جب بھی آپ صدقہ دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان اسی وقت آپ کو ڈیٹریکٹ کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ارادہ کیا صدقہ دینے کا، جوڑا دینا تھا، اور غسل کے لیے اندر تشریف لے گئے، فوراً باہر نکل آئے تو زوجہ نے پوچھا غسل نہیں کیا؟ تو فرمایا جب اندر جا رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جو میرا فلاں سوٹ اندر رکھا ہے نا وہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ تو فرماتی نہا لیتے، نہا کے آ جاتے۔ تو کہا کہ آپ کے پاس ضمانت ہے میری حیات کی، اگر شیطان مجھے متزلزل کر دے میرے ارادے کو، یا مجھے موت آ جائے تو میری نیکی کا عمل رہ نہ جائے۔ لوگ نیکی کے لیے کس قدر چند دن پہلے، کوئی 2-4-5 دن پہلے سوال آیا کہ علامہ صاحب روزہ، میں تقریر اپنی ختم کر چکا ہوں، چلتے ہیں آپ سے باتیں کرتے ہیں، روزہ رکھنا تھا میں نے اور آنکھ نہیں کھلی۔ اتفاق کیسا ہے کہ بیگم کی آنکھ بھی نہیں کھلی اور اپنی آنکھ بھی نہیں کھلی، دونوں کی آنکھ نہیں کھلی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے جب آنکھ کھلی، ظاہر وقت گزر چکا تھا، میں نے روزے کی نیت کر لی، میں نے روزے کی نیت کر لی۔ مسز کو پتہ چلا، بیگم کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کھانا کھائیے۔ انہوں نے کہا میں تو روزہ رکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی، تو میں نے کھا لیا۔ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے، میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو، میں اس کے ہاتھ نہ آؤں وہ میرا ہو کے رہے، گلی گلی میری رسوائیوں کا ساتھی ہو۔ اپنی طبع، اپنا مزاج، میں I won't like to give any kind of comments over it، میں کوئی کمنٹس تو نہیں دیتا، لیکن میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ، ہاں حدیث پڑھ دیتے ہیں جی، آپ کو بڑی حدیث پڑھ دیتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اگر مجھے مل جائے تو۔ من افطر یومن من رمضان، جس کسی نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، من غیر رخصت، بغیر کسی سالڈ ریزن کے، شرعی ریزن کے، ولا مرد، بیماری بھی کوئی نہیں، لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ ان صامہا، میرے نبی نے فرمایا کہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کا، اور پوری حیات کے روزے نعم البدل نہیں بن سکتے۔ اگلا سوال یہ آتا ہے کہ انہوں نے روزے کی نیت کر لی، کھول دیا روزہ، افطار کر دیا، چلیں یہ ان کا پرسنل میٹر تھا، کیوں افطار کیا۔ مجھے جو اس پر آپ سے بات کرنا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ وہ اس روزے پر جو انہوں نے افطار کر لیا، قضا یا کفارہ کیا ہوگا؟ قضا یا کفارہ؟ چل، آپ کی اوپینین میں کفارہ ہونا چاہیے۔ آپ بہت سخت مزاج ہیں، اگر آپ کو مفتی بنا دیا جائے یہ تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ سیف پیسج جو ہے اگر مل جائے تو دے دیا کریں، کوئی ایسا محفوظ راستہ
مل جائے تو دے دینا چاہیے. کفارہ نہیں ہے, کفارہ تو 60 روزے ہیں, اور وہ بھی پے در پہ ایک چھوٹ گیا پھر دوبارہ کاؤنٹ کرنا پڑے گا. یہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا ہے یا لباس پہنانا ہے. اٹ از اے ٹف جاب, مشکل کام ہے. بہر طور اس پہ قضا ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا. اب آپ سوچیں کہ مولانا روزہ تو انہوں نے توڑ دیا, تو یہ آپ قضا سے, کفارے سے قضا کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اگر انہوں نے صبح صادق سے پہلے یا رات سے نیت کی ہوتی پھر افطار کرتے تو پھر کفارہ تھا. پھر کیا تھا؟ کفارہ تھا. انہوں نے دن چڑھے نیت کی ہے, اب اس کا کفارہ نہیں, کیا ہوگا؟ قضا ہوگی. آگے باتیں کریں جی. فوت شدہ کی زکوٰۃ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ نہیں آئی ڈاکٹر صاحب؟ نہیں. جی کیا فرمایا؟ نہیں, وہ انہوں نے صبح نیت کی تھی. انہوں نے اگر رات کو کی ہوتی تو وہ کہتے کہ جی میرا 8 پیرا روزہ ہے, میں نے رات سے نیت کی ہوئی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دن کو نیت کر لی تھی روزے کی, دن کے وقت کی تھی نیت میں نے, وہ رات سے نہیں تھی. اگر رات سے کی ہوتی, آپ کی آنکھ نہیں کھلتی سحری پہ, نیت تھی میں نے صبح روزہ رکھنا ہے, دیٹ از این ادر میٹر. لیکن وہ صبح خود فرماتے ہیں کہ میں نے صبح روزے کی نیت کر لی ہے, لیکن اللہ نے انہیں کفارے سے قضا پر اللہ تعالیٰ کی ذات لے آئی. میں سمجھتا ہوں بہر طور دین کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط کیجیے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں تمہاری بیویاں تمہارے کام نہیں آئیں گی, تمہاری اولاد تمہارے کام نہیں, کچھ بھی کسی نے کام نہیں آنا. آپ یقین جانیے کہ جس قدر جنازہ پڑھنے کی جلدی گھر والوں کی ہوتی ہے, باہر والوں کو اتنی نہیں ہوتی. جتنی جلدی ہوتی ہے, میں تو مجھے تو پتہ ہے نا کہ کتنے فکر مند ہوتے ہیں, اور جتنی جلدی انہیں آپ کی وراثت کو تقسیم کرنے کی ہوتی ہے اتنی جلدی کسی کو نہیں ہوتی. جی فوت شدہ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا کیا کریں گے؟ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے, زکوٰۃ اس پر تھی, اس نے ادا نہیں کی, تو کیا کریں گے؟ اگر میرا کوئی عزیز, چلے فرض کرے میں ہی فوت ہو جاتا ہوں, میں نے زکوٰۃ دینا تھی نہیں دی, تو میرے ورثاء کیا کریں گے؟ زکوٰۃ دیں گے. اگر تو میں نے وصیت کی ہے, اگر تو میں نے وصیت کی ہے کہ میری زکوٰۃ ادا کر دینا, تو وہ میری زکوٰۃ ادا کریں گے. میرے اثاثہ جات میں سے کتنے اثاثہ جات میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے؟ 1/3 سے کریں گے, اس سے زیادہ نہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی, اگر میں نے وصیت کی تو 1/3 سے ہوگی, اور اگر وصیت نہیں کی تو اولاد اگر اچھی ہو تو بطور تبرع احسان کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اپنے مرحوم کے لیے جنت کا سامان پیدا کر لیں. جی اب یہ فرما دیجئے کہ کیا قرض لے کے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟ فرض کریں آپ کی زوجہ کے پاس زیور ہے, کوئی 10 تولے 12 تولے سونا ہے, کیش ان ہینڈ نہیں ہے, تو قرض لے کے زکوٰۃ دے سکتی ہیں؟ قرض لے کے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وہ نہیں چاہتی کہ اس کو زیور میں سیل آؤٹ کیا جائے. قرض لے کے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ بر وقت اس کو قرض کو ادا کر لیں گے. کہیں سے رقم آنی ہے, کمیٹی نکلنی ہے, شوہر نے پیسے دینے ہیں, تو قرض لے کے زکوٰۃ ادا کر دیں. 2 چیزیں آپ کے سامنے ہیں جی. ایک تو پہلی بات یہ ہے, ایک قرض ہے اور ایک زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. دونوں میں سے پیورٹی کس کو دیں گے؟ پیورٹی کس کو دیں گے؟ نہیں, قرض کو. پیورٹی کس کو دیں گے؟ کیونکہ رسالت امام علیہ السلام نے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا. کسی مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے. فرمایا اپنے بھائی پر خود ادا کر لو, میں نے اس پر نہیں پڑھانی. پھر کوئی ضمانت دیتا تھا تو آپ پھر جنازہ پڑھاتے تھے. اور یہ بات یاد, لأن خصومت صاحب الدین اشد, کہ قرض مانگنے والے کا جھگڑا زیادہ سخت ہے. اب میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں. 2 چیزیں ہیں, زکوٰۃ کس کا حق ہے اور قرض کس کا ہے؟ بندے کا. حقوق اللہ اور حقوق العباد. اینڈ priority should be given to حقوق العباد. priority کس کو دی جائے گی؟ آپ قرض پہلے اتاریں گے, پھر اچھا کیا یہ پیسے ہی زکوٰۃ میں دینے چاہیے یا اس کے کوئی اور بھی حل ہے؟ یعنی
کوئی راشن دے دیا جائے. اگر میرے گھر میں ایک بہت اچھا بیڈ ہے اور میرے مد مقابل جو ڈیزرونگ ہے اس کو بیڈ چاہیے، اور کیا میں بیڈ بطور زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ اپنی استعمال کی اشیاء جو قیمتی ہوں نہیں دی جا سکتی ہے. اس کو ذہن میں رکھ لیں، دی جا سکتی ہے. جی جی، اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھیں اور اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھ کے آپ اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. تو اس میں بھی کوئی نہیں، غلہ دے دیں، کپڑا دے دیں، راشن دے دیں. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یو شوڈ ناٹ فکس دا پرائرٹیز. آپ کو ترجیحات کا تعین خود نہیں کرنا چاہیے. جس کی زکوٰۃ جس کو دینی ہے اسی کی ترجیحات جو ہیں وہ پوچھ لیں. کیش دے دیں وہ زیادہ بہتر ہے. کیش دیا جانا، میں نے پلاٹ لیا تھا جی، اور ارادہ تھا میرا اس پر اس کو سیل آؤٹ کرنے کا، مال تجارت تھا. لیکن بعد میں میرا ارادہ رہائش کا بن گیا. میں نے فوراً ہی اپنی نیت بدل لی. مال تجارت رہے گا؟ نہیں رہے گا، وہ مال تجارت نہیں رہے گا. اور اگر میں نے خریدا گھر بنانے کے لیے اور بعد میں بیچ دیا، مال تجارت ہوگا؟ نہیں ہوگا. چلیں جی اور دیکھتے ہیں. حج کے لیے پیسے جمع کر رکھے تھے، حج کے لیے پیسے جمع کر رکھے تھے اور ابھی ڈپازٹ نہیں کروائے، ایجنٹ کو دیے نہیں ہیں. زکوٰۃ اس پر ادا کرنا ہوگی کہ نہیں کرنی ہوگی؟ یہ بلڈرز آپ کے فلیٹس اور یہ بناتے ہیں جی پلازے، اور ان کے زکوٰۃ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کی 3 طرح کی صورتحال ہوتی ہے. ایک تو پہلی تو یہ ہوتی ہے خالی زمین ہوتی ہے، اس کا نقشہ جو ہے بن جاتا ہے اور آپ کو پیپرز ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں کہ 2nd فلور پہ 10 نمبر جو ہے فلیٹ یا جو شاپ ہے وہ آپ کے آفس آپ کو دے دیا جائے گا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم وہ زیر تعمیر ہوتا ہے، انڈر کنسٹرکشن ہوتا ہے. تیسرا یہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے. تینوں صورتوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ نے پیسے دے دیے اس کو، بلڈرز کو دے دیے جو مالک ہے پلازے کا یا جو بھی ہے. زکوٰۃ کون دے گا اس پر؟ زکوٰۃ کون دے گا اس پہ؟ بلڈرز دے گا. اور اگر انڈر کنسٹرکشن ہے وہ آپ کا پلازا، اس پر زکوٰۃ کو کیسے ایویلیویٹ کریں گے؟ سیمنٹ، بجری، سریا 2 فلور بنے ہیں، باقی فلور بننے جا رہے ہیں. جی ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے. را میٹیریل بھی پڑا ہے اور 2 فلور بن بھی چکے ہیں. پھر زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ وہ جتنا بھی میٹیریل وہاں موجود ہے اور جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس پر زکوٰۃ وہ بلڈر دے گا. اور اگر تیسرا مکمل سارے فلور بن چکے ہیں اور پھر اگر وہ سیل آؤٹ کر چکا ہے تو اس پر جو اس کے پاس مال ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، ادروائز نہیں. جو جمع بیچا اس نے اور بیچنے کی رقم اس کے پاس جمع ہے. تجارتی مکان تھا کرائے پر دے دیا، گھر آپ نے بیچنے کے لیے لیا ہے لیکن دے دیا کرائے پہ. میں سمنا بات میری رہائش ہے اور وہ صاحب آتے ہیں اکثر مدرسے میں آ جاتے ہیں، نماز ہی پڑھتے ہیں، تو ایسے آفس میں آ گئے تو باتوں باتوں میں بات ہوئی. تو میں نے کہا یہ روز گاڑی کیوں بدل کے آ جاتے ہیں؟ تو کہنے کا علامہ صاحب گڈیاں کھڑیاں نے، بس میں کہنا چلو ساریاں انجوائے کر لیے. تو کبھی کسی گاڑی پہ آ جاتے کبھی کسی گاڑی پہ آ جاتے ہیں، روز گاڑی بدل کے آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا اس سے تو آپ کا سٹیٹس بھی بہت بلند ہو جاتا ہوگا اور ظاہر ہے. تو میں نے کہا یہ بیچنے کہتے مال تجارت ہے، بیچنے والی گاڑی ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو ظاہر ہے. میں کہ رینٹ آؤٹ تو نہیں کرتے، رینٹ پہ نہیں دیتے؟ کہتے نہیں، بات بڑے غور سے سننے والی ہے. تو میں نے کہا پھر ان کی زکوٰۃ آپ دیتے ہیں؟ کہتے نہیں. میں کیوں؟ کہتے میں استعمال نہیں کر رہا. میں کیا مطلب؟ کہتے علامہ صاحب گاڑیاں تو مال تجارت ہے لیکن میں نے کسی سے سنا تھا کہ اگر چیز استعمال کرو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو میں نے سب کو استعمال کرنا شروع کر دیا. میں کیا کریں؟ کہتے زکوٰۃ آپ بتائیں زکوٰۃ بنتی ہے اس پر؟ میں نے کہا بڑی بات ہے، یہ کیسی بات کہہ دی؟
میں نے کہا میں نے پلاٹ بیچنے کے لیے لیا ہے، مال تجارت ہے، اس کے اندر میں ٹینڈے کدو اور پالک اگا لوں کہ میں تو اس کو استعمال کر رہا ہوں، یہ تو میرے استعمال میں ہے، تو لہٰذا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ میں کہ پچھلی زکوٰۃ بھی نکالی ہے جو پہلے آپ نے نہیں دی، اور اس سال بھی زکوٰۃ نکالی، اور اللہ سے ڈر جائیے۔ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یخادعون اللہ، اللہ مطلب مجھے دھوکہ دیتے ہیں، یہ لوگ مجھے دھوکہ دیتے ہیں۔ میں کہ یہ کوئی بات نہیں کہ آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو اگر آپ کا مال تجارت بالطبع استعمال بھی ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ ہے، تب بھی اس پر کیا ہے؟ تب بھی اس پر زکوٰۃ ہے۔ فیکٹری کے اندر آپ کی جو تنصیبات ہیں، انسٹالیشنز ہیں اور فکسڈ ایسٹس ہیں، ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ فکسڈ ایسٹس ہوتے ہیں عمران صاحب، یہ مشینری ہے، زمین ہے، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو کس پر ہے؟ را میٹیریل پر، اور اس کے را میٹیریل کے علاوہ جو آپ کی فنشڈ گڈز ہوتی ہیں، فنشڈ گڈز یا جسے پروڈکٹ آپ کہہ لیں، پروڈکٹ پر زکوٰۃ ہوگی، را میٹیریل پر زکوٰۃ ہوگی۔ وہ ہماری مین مارکیٹ میں ایک رنگ والا، اس سے ڈھیروں ساری رنگوں کی شیشیاں رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ شیشیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں؟ وہ امامے کا رنگ تھوڑا اڑ گیا تو اس کو ٹھیک کروانا تھا، تو اسے بتایا کہ علامہ صاحب یہ اتنی مہنگا یہ رنگ ہے، اتنا مہنگا، مجھے اس نے بتایا سارا۔ تو میں حیران ہوا، میں کہ تو یہ بڑے کاسٹلی ہوتے ہیں، یہ کیمیکلز اسے بہت کاسٹلی۔ تو میں نے کہا پھر زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نا تو کیڑی زکوٰۃ ہے؟ میں نے کہا یار کیوں نہیں زکوٰۃ؟ تو کہتے ہیں نا تو زکوٰۃ ہے نا شیشیاں تے بھی۔ میں کہ شیشیاں دی گل نہ کرو، جو وچے دی گل کرو تسی، شیشیاں دا کی مطلب ہویا؟ تو لوگ انالیسس کرنا پسند نہیں کرتے۔ آپ کی جو را میٹیریل ہے، را میٹیریل پر بھی آپ کی زکوٰۃ ہوگی، فنش گڈ پر بھی زکوٰۃ ہوگی، انسٹالیشن جو ہے جتنے بھی وہاں ہیں فیکٹری کے اندر، زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے، مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے، انسٹالیشن پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ روزے میں مسواک کر لیا جائے بٹ ود اے گریٹ کیئر، اگر ریشے اس کے حلق کے اندر جائیں گے تو روزہ آپ کا جاتا رہے گا۔ اور ایستھمیٹک پیشنٹ کین یوز انہیلر، ایستھمیٹک پیشنٹ ہے جس کو دمے کا مریض کہتے ہیں، تو وہ انہیلر لے سکتا ہے؟ نو، از ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک انہیلر نہیں لے سکتا۔ انہیلر وہ شرعی عذر ہے، وہ روزہ چھوڑ دے گا۔ جو ایستھمیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں وہ سانس اکھڑ جائے تو حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رخصت دی ہے، اللہ کے حبیب نے رخصت دی ہے، اللہ نے رخصت دی ہے۔ اگر ایسی کرونک ڈیزیز ہو، ایسی بیماری ہو جس میں آپ سروائیو نہ کر سکیں، آپ اس میں ایوائڈ کریں گے، رخصت اللہ کی قبول کر لیں گے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات پسند نہیں فرماتے کہ ان کی دی ہوئی رخصت کو قبول نہ کیا جائے۔ اس لیے بہتر یہی ہے، ان اللہ یحب ان تؤتی رخصتہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ، جیسے اللہ گناہ کو ناپسند فرماتا ہے، اسی طرح اپنی دی ہوئی رخصت کوئی ایکسیپٹ نہ کرے، اللہ اس کو بھی ناپسند فرماتا ہے۔ اگر ایسا پیشنٹ ہے، الٹیمیٹلی جو انہیلر لیتا ہے اس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کیمیکل جب انہیل کرتا ہے، ایون دیٹ اگر بتی کو اگر زور سے آپ اس کو انہیل کریں، اس کی خوشبو کو، اس کی اسموک کو آپ انہیل کرتے ہیں تو اس سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے۔ تو اس لیے انہیلر آپ یوز نہیں کر سکتے، وہ الاؤڈ نہیں انہیلر۔ اور دیکھتے ہیں جی انجیکشن کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ انجیکشن از الاؤڈ اور ناٹ؟ either intravenous, intramuscular اور subcutaneous, any kind of injection. کوئی اجازت ہے؟ انجیکشن جو ہے وہ آپ نہیں لے سکتے روزے کی حالت میں۔ بعض ہمارے علماء نے اس کو کہا بھی ہے کہ دیکھیں میری بات سنیے، میں نے 3 لفظ بولے ہیں، انٹرامسکولر جو آپ مسل میں لگاتے ہیں، انٹراوینس جو آپ وین کے اندر لگاتے ہیں، تیسرا میں نے سبکوٹینیس کہا جو آپ جلد کے اندر لگاتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ اگر تھوڑا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اگر آپ کو کسی جگہ پین ہے، درد ہے، تو آپ اورل میڈیسن لیتے ہیں، اور اگر اورل میڈیسن نہ کام کرے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو دونوں کے فنکشن میں کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے نا، بات تو وہیں آ جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے الوضو مما خرج وصوم مما دخل، وضو کسی چیز کے خارج ہونے سے ٹوٹتا ہے اور روزہ کسی چیز کے داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، ولیس مما خرج، اور کسی کے
خارج ہونے سے جو ہے روزہ جو ہے وہ نہیں جاتا. روزے میں بلڈ میں نے بتایا تھا آپ دے سکتے ہیں, روزے میں بلڈ آپ دے سکتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ آپ کروا سکتے ہیں. پریگننٹ خواتین کوئی انہیں رخصت ہے؟ ایک جو بچے جن کے مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں اور دوسری پریگننٹ, میں بس خط پوچھنے والا ہوں جی. میں آپ یہ بتا دیجئے کہ پریگننٹ خواتین روزہ رکھیں گی اور جو جن کے بچے ان کی ماں کی فیڈ پہ ہیں, دودھ پلاتی ہیں مائیں, ان دونوں کے لیے رخصت ہے. دونوں کے لیے کیا ہے؟ اب رخصت سے آپ نے کیا مراد لی؟ وہ فدیہ دے دیں یا جب وہ اس حالت سے باہر آ جائیں تو پھر وہ کیا کریں گی؟ پھر وہ روزہ رکھیں گی, اس کو فدیہ نہیں دیں گی, فدیہ نہیں دیں گی. وراثت کے مال میں اگر تجارت, ابا جان نے ایک پلاٹ رکھا تھا والد گرامی نے بیچنے کے لیے اور ان کا انتقال ہوا اور وہ پلاٹ آپ کے پاس آ گیا اور ان کا مال تجارت تھا, زکوٰۃ ہوگی؟ والد صاحب کا پلاٹ تھا, انہوں نے پراپرٹی بیچنے کے لیے, مال تجارت تھا, خرید و فروخت تھی, انتقال ہوا, وہ آپ کے پاس آ گیا پلاٹ, زکوٰۃ ہوگی اس پہ؟ وراثت ہے نا, انہیریٹنس ہے, انہیریٹنس ہے. اگر تو آپ نے اس کو اپنے استعمال میں رکھنا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں, اور اگر آپ بھی اس کا سٹیٹس کو رکھتے ہیں, اس سے مال تجارت ہی رہنے دیتے ہیں, اس کو میں آگے بیچوں گا تو پھر اس پر آپ کو کیا کرنا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے دین میں آسانیاں پیدا فرمائیں. سنتے عطا فرما لیجیے.